بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ابراہیم بن ادم ایک بڑے ہی نیک عالم دین گزرے ہیں۔ وہ عالم دین ایک دن بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ بصرہ کے بازار سے جب گزر رہے تھے تو کچھ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضرت جی آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ایک عالم دین ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟
دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تمہارے دل 10 وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم ہاتھ پھیلاتے ہو اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں عطا نہیں کرتا۔ اور اس 10 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہوئے ہیں۔ جب دل مردہ ہو گیا ہے تو تب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ 10 وجوہات میں نے آج بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جو میں سناؤں، جو آپ سنیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابن ادم فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ عرفتم اللہ ولم تعدوا حقہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو، اللہ پاک کو تم جانتے ہو، لیکن اللہ پاک کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ پاک کا حق کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا بندوں کے اللہ پر حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں پر حقوق ہیں، اور بندوں کے اللہ پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہیں بندوں کے حقوق۔ اور اللہ کے بندوں پر حقوق یہ ہیں، اللہ کا حق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کا حق ادا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، جب منادی آواز دے تو فوراً جس حال میں بھی ہو، جو بھی کوئی کام کر رہا ہو، سارے کام ترک کر کے اللہ کی آواز پر لبیک کہے اور اس کے در پہ آ کے اپنے آپ کو جھکائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ غیروں سے تو مانگنا بھیک، غیروں سے تو مانگنا بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک۔ تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ دوسرا فرمایا زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو لیکن رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہے۔
رسول اللہ کی سنت کے تم اعراض کرتے ہو، حضور کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی صرف اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو۔ رسول اللہ کی پیروی ہی صرف ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ کا راہ ہی ایک راہ ہے جو جنت کا راہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ پر جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، داڑھی کو معاف کر دو۔ نہیں یا رسول اللہ داڑھی تو نہیں رکھی جاتی، خارش بڑی ہوتی ہے۔ ویسے یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عورت پردہ کر لے، نہیں پردہ تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ ویسے یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، نہیں نماز تو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ ویسے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، سچ کیا ہے من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا یعنی میری سنت سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور عربی شاعر کہتا ہے تاثر رسول و تظہر حبہ ھذا فی الزمان بدیع، تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو نبی کی اطاعت کرتا، نبی کی سنت کو اختیار کرتا اگر تیری محبت سچی ہوتی، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع، قانون یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کا تابع دار ہوا کرتا ہے۔ دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ ہاتھ اٹھ گیا چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہو، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان سے تو اظہار کرو محبت کا اور عمل سے تم حضور کی سنت کا انکار کرو، تو پھر اللہ تمہاری دعائیں کیسے مقبول کرے گا؟ میرے محترم بھائیو، تیسرا انہوں نے فرمایا قرأتم کتاب اللہ، تم اللہ
کی کتاب کو پڑھتے ہو وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهَا اور اللہ کی کتاب پر عمل کوئی نہیں کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ میرے سامنے سورہ مائدہ کھلی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ آج مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی، حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے۔ اللہ پاک نے حل بتایا قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں لو اقاموا التوراۃ، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ تورات، انجیل اور قرآن پر عمل کرتے، اگر یہ قرآن پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، بولو، اور قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ میں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا، میں ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتا، کھلا رزق کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہو آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دنیا میں خوش نصیب ہے وہ بابر، قرآن مجید جس نے کھلا رکھا ہے۔ پہلی بات یہ، تم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ دوسری بات یہ، تم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ تیسری بات یہ، تم اللہ کا قرآن تو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ چوتھی بات یہ، قل تم ان الشیطان عدو لکم وفافقتموہ، تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن تمہارے عمل ہر شیطان کے عمل سے موافقت کرتے ہیں، شیطان کی خواہش کے مطابق تم اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا خطبہ کے شروع میں، اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا اللہ پاک کی بات کو پورے دھیان سے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، او آدم کے بیٹو دھیان کرنا، کہیں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو گمراہ کیا تھا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں جنت سے نکلوا دیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا لیُریَہُمَا سَوْآتِہِمَا، ان کے جنتی لباس بھی اتروا دیے تھے. اس لیے تم ذرا خبردار ہو کے رہنا. اِنَّهُ یَرَاکُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے. ہوا وَقَبِیلُهُ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں. من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، شیطان تقریر کرے گا، شیطان خطاب کرے گا. قیامت والے دن نا شیطان کو اللہ نے موقع دینا ہے تقریر کرنے کا. تو شیطان نے کیا کہنا ہے؟ لو بھائی شیطان کی تقریر سنو اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں اس کی تقریر سنائی ہے. لو بھائی میرے سامنے یہ سورہ ابراہیم کھلی ہوئی ہے. سورہ ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الشیطان، کرو ترجمہ. اور شیطان کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارے کام کا فیصلہ ہو جائے گا تب شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ایک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ایک میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کہے گا کیا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. إِلَّا أَن دَعُوتُكُم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تُسی فوراً مان لئی، آپ نے فوراً میری بات مان لی. پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ شیطان کہے گا فلا تلومونی، فلا تلومونی، مجھے برا بھلا نہ کہو. ولوموا انفسکم، سارے بولو یار، ایسے نہیں مزہ آئے گا یار، سارے بولو. کیا کہے گا؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا، مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر اعمال بد خود کرے اور تان کرے شیطان پر. ہاں فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ اج میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو، اسی لیے شیخ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کردار اور عمل میں تو تم شیطان کی پوری موافقت کر رہے ہو. تمہارے کردار سے تو پتہ چلتا ہے کہ تم رحمان کے نہیں شیطان کے پیروکار ہو. تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ یہ رحمان کے ماننے والے نہیں، یہ شیطان کے ماننے والے ہیں. اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پانچواں شیخ نے فرمایا اکلتم نعم اللہ ولم تشکروہا، اللہ کی نعمتیں طرح طرح کی کھاتے ہو لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. یہ بھی شیطان نے کہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نا یہی سورہ آراف میں نا ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 14 پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ کہتے جب میں نے شیطان کو ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکال دیا تو شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور کیسے کروں گا؟ ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن سننا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم
میں ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں سائڈ سے، وعن شمائلہم۔ بولو ترجمہ بولو بھائی قرآن سنا رہا ہوں اس لیے آپ نے قرآن ساتھ ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ وعن شمائلہم، میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں ہوگی، شکر نہیں کر، میں ان کو نہ شکرا بنا دوں گا، نہ شکرا، کھاتے پیتے تین ٹائم کھانے کھاتے، 10 جوڑے الماریوں میں، اے سی بھی گھر ہے، بیڈ بھی ہے، ہیٹر بھی ہے، گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں مر گئے، کچھ نہیں رہ گیا، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ اللہ کا جواب سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں لمن تبعک منہم، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا نا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب ناشکروں کو اکٹھا کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ کہاں ڈال دوں گا؟ اور جنت میں اپنے شکر گزار بندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ جنت کن میں تقسیم کر دوں گا؟ آپ بولو کیا شکر کا سب سے بڑا کلمہ آپ کو اس دن سکھایا تھا نا؟ الحمدللہ۔ بولیں کیا ہے؟ اپنی زبان پر ہر وقت ہر حال میں کیا رکھنا ہے؟ الحمدللہ۔ ابھی نہیں آپ بول رہے تو باہر جا کر کیسے بولیں گے؟ بولیں کیا کہنا ہے؟ ہاں کیا کہنا ہے؟ ہر وقت کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا ہے۔ اور الحمدللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی سورہ ابراہیم پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کا اعلان، میں نے تو اس دن آپ کو کہا نا، لوگ میرے پاس آتے ہیں کاروبار بند ہو گیا ہے حضرت جی، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے کرنے ہیں، رشتے کی بندش ہو گئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، فتح نامہ دے دیجئے۔ فتح نامہ لو بھائی، فتح نامہ دینے لگا ہوں، فتح نامہ دینے لگا ہوں، فتح نامہ توجہ کرنا، انشاءاللہ کاروبار کی بندش کھل جائے گی، انشاءاللہ رشتوں کی بندش کھل جائے گی۔ فتح نامہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے، تیرے رب کا اعلان ہے، تیرے رب کا اعلان ہے، اوے اللہ کا اعلان ہے لوگو، اللہ کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ ہاں آپ ادھر آئیں گے نا مجھ سے فتح نامہ لینے تو میں اس کا ہدیہ وصول کروں گا نا، ہدیہ۔ ابھی ہدیہ پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمبر 1 اللہ کو تم جانتے ہو، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 2 تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ سے محبت ہے لیکن رسول اللہ کی سنت کو چھوڑتے ہو۔ نمبر 3 قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 4 تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن کردار اور عمل میں تم شیطان کی موافقت کرتے ہو۔ اور نمبر 5 اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 6 قُلْتُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، تم کہتے ہو کہ جنت سچ ہے، حق ہے جنت، لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے ہو، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کرتے ہو۔ بھائی دیکھو یہاں 2000 دیہاڑی لینی ہو نا، ساری دیہاڑی سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے نا، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی 2000 روپے کے لیے اتنی محنت؟ سونے کے جنت میں گھر ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، کستوری کی مٹی ہوگی، انگلی کے اشارے سے چشمے پھوٹیں گے، انگلی کے اشارے سے دل کرے گا فلان کھانا کھاؤں، کھانا سامنے لگ جائے گا۔
یہ اتنی بڑی جنت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ اور اللہ قرآن میں کیسے کہتے ہیں ذرا سمجھنا اللہ کی بات. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. ام حسبتم کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تم سے پہلے لوگوں والی پریشانیاں اور دکھ تو تم پر آئے نہیں ہیں مستہم البأساء والضراء ان کو تکلیفوں نے اور دکھوں نے ایسا گھیرا ڈالا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ کیا پکار اٹھے متی نصر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اتنی اعلیٰ جنت بنائی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر جو آج تک کسی کان نے سنا نہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا لیکن یہ اتنی اعلیٰ جنت بنا کے اللہ نے اس کے ارد گرد باڑ لگا دی ہے مشکلات کی پریشانیوں کی دکھوں کی. ہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی دکھ نہ اٹھانا پڑے حتیٰ کہ صبح فجر کے ٹائم مجھے گرم بستر بھی نہ چھوڑنا پڑے اور میں جنت کا وارث بن جاؤں ممکن نہیں ہے میرے بھائی ممکن نہیں ہے. مشکلات سے گزر کے جاؤ گے تو جنت ملے گی. فجر کے ٹائم انشاءاللہ سب اٹھیں گے بولو انشاءاللہ. ہاں آج کل فجر میں نمازی کوئی نہیں 4 یا 5 نمازی ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں جمعہ پڑھنے کیوں آتے ہیں لوگ جب فجر نہیں پڑھتے ہیں فجر اتنی اہم ہے فجر اتنی اہم ہے کہ قرآن میں بار بار ایک آیت پڑھتا ہوں یار بار بار نہیں ایک آیت بس ایک آیت پڑھ کے کہیں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل اقیم الصلاۃ نمازیں پڑھتے رہو لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے چھانے تک سورج کے ڈھلنے سے لے کر دوپہر کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز الی غسق اللیل رات کے چھانے تک عشاء کی نماز 4 نمازیں اس میں آ گئی. اور پھر اللہ نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. فجر کا قرآن جو فجر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے نا کان مشہودا اللہ کہتے ہیں میں اپنے مقرب فرشتوں کو اس تلاوت سننے کے لیے اتارتا ہوں. انشاءاللہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے. پچھلے سال بھی میں نے آپ کو کہا تھا اللہ پاک نے اگر آپ کو موبائل دیا ہے نا تو اس کو ناجائز استعمال نہ کرو جائز استعمال کرو. تو موبائل جائز ہے لیکن ایک کام تو کرو نا کہ فجر کا کیا ٹائم ہے ذرا دیکھنا 6 بجے ہے نا تو انشاءاللہ 5:30 بجے کا الارم لگائیں گے. بولو انشاءاللہ الارم لگائیں گے نا. ظہیر الدین بابر کے کہنے پر اپنے استاد کے کہنے پر اپنے خطیب کے کہنے پر کیا کریں گے بولتے نہیں آپ کتنے بجے کا لگائیں گے 5:30 بجے کا لگائیں گے. اور اگر اللہ توفیق دے وہ ہمارے کہاں گئے وہ بھائی میں نے جب جمعہ پڑھایا تو کہتے ہیں ہمارا تو الارم 4 بجے کا لگا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر کرو اللہ کا شکر کرو کہ وہ خدا اپنے سامنے بلاتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے 4 بجے اٹھا لیتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں جنت ویسے نہیں ملنی
جنت محنت سے ملنی ہے، محنت سے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ میرے سامنے سورہ رعد ہے، سورہ رعد اور 13واں سپارہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں رب کی رضا کی خاطر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور کوئی گناہ کر لے تو فوراً اس کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں، فوراً اس کے بدلے میں گناہ کرتے 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 گناہوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے، پھر کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق ہی مٹ جاتی ہے، پھر قرآن میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نماز میں سرور ہی نہیں آتا، نماز میں دل لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب دل کالا ہو جاتا ہے اور گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہوتے ہیں۔ جب ہی گناہ ہو تبھی 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے۔ کیا کرے؟ بولتے نہیں آپ میرا ساتھ دیں نا تو آپ کی بڑی مہربانی۔ جب بھی گناہ کرے بندہ تو تبھی فوراً کیا کرے؟ 2 رکعت نماز توبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ہمیں اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکرا للذاکرین۔ یا اللہ میرے قرآن کے طالب علموں کو قرآن کا ذوق عطا فرما۔ ذالکہ یہ ذکرہ للذاکرین، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے، صرف یہی نہیں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوں گے، من آبائہم ان کے ماں باپ سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے، یہ سب اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت کو حق سمجھتے ہو لیکن جنت کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ محنت کیوں نہیں؟ جنت بغیر محنت کے نہیں ملنی بھائی، نہیں ملنی۔ ہاں گھر بیٹھے جنت نہیں ملنی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جنت نہیں ملنی، سوئے ہوئے کو جنت نہیں ملنی، فجر کے ٹائم سویا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنتوں کا وارث بن جاؤں گا۔ تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے لیکن جنت کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کرتے ہو۔ فرمایا نمبر 7، فرمایا تم کہتے ہو قلتم ان النار حق ولم ترہبوا منہا، تم کہتے ہو کہ جہنم سچ ہے لیکن جنت سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا دانہ دے کر، آدھی کھجور دے کر ہی، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خوب کرو۔ کوئی بھی اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اتقوا النار، اور یہی بات اللہ نے یوں سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، ان کو نماز کے لیے اٹھا لو اور ان کو دین کی راہ پر لگا لو۔ اپنے گھر والوں کو کما کے کھلاتے ہو تو ان کو دین کا درس کس نے دینا ہے؟ ان کو دین کے بارے میں کس نے سمجھانا ہے؟ کمائی کے لیے سارا دن باہر جاتے ہو، کبھی آ کے ان کو دین کے بارے میں بھی سبق دیا کرو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارا، آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ ہر روز آپ نے پڑھنا ہے، ہر روز اللہم اجرنی من النار۔ میرے محترم بھائیو، فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، تم کہتے ہو کہ جہنم حق ہے لیکن اس سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو، جہنم سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جہنم کی آگ کو بنایا، جہنم کے عذاب اور سزا کو بنایا، اور اس کے ارد گرد باڑ جو لگائی وہ خواہشات کی پیروی کی ہے۔ کس کی ہے؟ دنیا میں من چاہی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، دل کیتا تے نماز پڑھ لی، دل نہیں کیتا تے نہیں پڑھی۔ بھائی اللہ کے حکم کی نماز ہے تو تیرے دل کی کون سی مرضی ہے؟ یہاں تو مرضی تیری ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تیری مرضی کہاں سے آ گئی بھائی؟ جب اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اب تیرا گھر میں رکنے کا کوئی کام نہیں، تیرا کام ہے فی الفور مسجد میں چلا جا، خود ہی نہیں اپنے بچوں کو بھی لے کے، بولو اپنے بچوں کو بھی لے کے۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں بچوں کو لے کے آیا کریں، لیکن ایک ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں بچوں کو لے کے آیا کریں اور اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں، اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں، وہ پیچھے نہ چھوڑ دیا کریں، وہ سارے اکٹھے ہو کے نا پیچھے شور کرتے۔ بچوں کو ساتھ لائیں اور اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ ان کے دل و دماغ، ان کی تختی پر نا قرآن کی آیتیں بیٹھ جائیں، لکھی جائیں۔ ابھی یہاں کا کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ جامعہ نظیریہ میں تو قرآن کا درس ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کی جو تختی بالکل فارغ ہے، سلیٹ ہے، اس پر کیا لکھا جائے؟ قرآن لکھا جائے، قرآن۔ اور انشاءاللہ یہی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی تو اصل اثاثہ ہے کہ آپ کی اولاد اگر نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے۔ تو میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں نا، اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جس کا بچہ نمازی ہوگا اس کو ختم دلانے کی ضرورت نہیں، 40ویں کی بھی ضرورت نہیں، کل کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ کیونکہ وہ ہر نماز میں کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیہ، ربا مجھے معاف کر دے، ولوالدیہ، میرے یہ وہ کہے گا جو نماز پڑھے گا۔ یہ کون کہے گا؟ جو نماز پڑھے گا۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ بے شک سارے گھر میں ختم روز دلائے، ختم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا نہیں، رسول اللہ نے ایسا کہنے کا حکم نہیں دیا، تو پھر یہ ختم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل اثاثہ، اصل صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ کیا ہے؟ آپ بولیں کون ہے؟ نیک اولاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہنے فرمانے لگے نمبر 7 یہ ہے، نمبر 7 فَاشْتَغَلْتُمْ بِعُیُوبِ النَّاسِ وَنَسِیتُمْ عُیُوبَکُمْ، تم لوگوں کے عیب تو دیکھتے ہو لیکن اپنے عیب تم بھولے ہوئے ہو۔ لوگوں کے عیب تو تم دیکھتے ہو کہ فلانا اس طرح ہے،
عمران خان اس طرح ہے، نواز شریف اس طرح ہے، شہباز شریف اس طرح ہے، مولوی فضل الرحمان اس طرح ہے، فلانے کا یہ عیب ہے، فلانے سیاستدان کا یہ ہے، فلانے فوجی جرنیل کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، فلانے ہمارے محلے دار کا یہ ہے، اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ایسے جب کرتے ہو نا، ایسے کرتے ہو، ادھر توجہ کرو، میری طرف دیکھو، ایسے جب کرتے ہو نا، ایسے ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، 3 بولتے نہیں آپ، اپنی طرف ہوتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل جہنم کی وادی ہے، لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب تلاش کرنے والا، عیب بیان کرنے والا۔ پہلے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ کیسے اللہ نے اتنا پیارا سمجھایا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن کاش ہمارے معاشرے میں یہ آیت آ جائے اور سمجھ آ جائے، خدا کی قسم ہمارے معاشرے، ہمارا معاشرہ گلے گلزار بن جائے، گلے گلزار۔ ذرا سننا اللہ پاک کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو بچ جاؤ، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بدگمانیوں سے بچ جاؤ، فإن بعض الظن، کیونکہ بہت سارے گمان اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، کسی کے گناہ تلاش کرنے کے لیے جاسوسی نہ کرو، تو میں نہ لگے رہا کرو کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، جب مردہ کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو غیبت کرنا بھی تو مردہ کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرمایا نمبر 8، فرمایا کہ تم لوگوں کے عیبوں کے ساتھ تو مشغول رہتے ہو اور اپنے عیبوں کو بھولے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن شغلہ عن عیوب الناس عیوبہ، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت کا مقام ہے اس کے لیے جس کو اپنے عیب مشغول رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے عیبوں پہ ہی اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، اپنے آپ کی طرف دیکھنا، دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کبھی اپنے آپ کی طرف دیکھ، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر۔ تو میرے محترم بھائیو، فرمایا نمبر 9، فرمایا کہ تم تم جانتے ہو ان الموت حق، کہ موت سچ ہے، ولم تستعدوا لها، اور اس موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ بھائی موت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اکثروا حازم اللذات الموت، او میری امت کے لوگوں، دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں آخری رکوع میں کیسے سمجھایا؟ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت الحلقوم، کلا ہرگز نہیں،
اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، تم اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو، اس کے جانے والے کے پاس، مرنے والے کے پاس تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم جو قریب کھڑے ہو تے نحن اقرب، ہم تمہارے سے بھی زیادہ، بولو یار بولو، بڑی مہربانی، ہم تمہارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولیکن اور لیکن لا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر ہے، بولو یار، تمہیں میں تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، ولیکن بولو، اور لیکن لا تبصرون، میں نہیں نظر آ رہا ہوتا، میں تو اس کے زیادہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ترجعونہا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس جانے والے کو واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ کون کہتا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے اللہ، چیلنج۔ اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کا کنٹرول نہیں، یہ جانے والے کو ترجعونہا، دنیا میں لوٹا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، بولو بولو، اگر تم سچے ہو کہ تم پر کسی کا کنٹرول نہیں، یہ جو جا رہا ہے اس کو لو، اللہ کہتے ہیں اب یہ جو جا رہا ہے نا، تین کیٹیگریاں ہیں، تین میں سے ایک ضرور ہے، یہ تین میں سے ہر بندے کی تین میں سے ایک قسم ضرور ہے بھائی۔ کون کون سی تین قسمیں؟ سورہ واقعہ کا آخری رکوع گھر جا کے پڑھنا انشاءاللہ سمجھ آئے گی، لیکن میں بھی سنائی دیتا ہوں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ، یا تو وہ ہوگا اللہ کا قریبی بندہ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، عیش سکون جنت، النعیم نعمتوں والی، ہاں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، یا پھر اس کا نامہ اعمال، بولو دائیں ہاتھ والا ہوگا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، لو بھئی دو ہو گئے، اور تیسرا کیٹیگری وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، إِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لاہوا البتہ، حق، بولو سچ ہے، سچ، یقین، یقینی سچ ہے، فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم۔ تو میرے محترم سامعین، شیخ نے بتایا کہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے 10 وجہ سے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ لو بھائی میں نے وجوہات بیان کی ہیں، ذرا توجہ کرنا، جزاک اللہ، ذرا توجہ کرنا میرے محترم بھائیو۔ سب سے پہلے فرمایا تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا، اس لیے میں کہتا ہوں لیٹ آنے والوں، اسی لیے میں کہتا ہوں وقت پہ آیا کرو، 12:15 سے پہلے آیا کرو۔ تسی کیوں لیٹ آئے ہو جی ارشاد صاحب؟ ہیں اللہ اکبر، 12:15 سے پہلے آیا کرو تاکہ سبق پورا پڑھے نا، تاکہ سبق سارا یاد ہو جائے۔ تو پہلی بات میں نے کیا بتائی، آپ کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں بھائی، اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، سنت کو نہیں اپناتے ہو، قرآن کو تو پڑھتے ہو
لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو. کہتے ہو شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن شیطان کی ہر عمل اور کردار میں موافقت کرتے ہو. اور تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ جنت سچ ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے. تم کہتے ہو کہ جہنم ہے لیکن جہنم سے بچاؤ کا کبھی سوچتے ہی نہیں ہو. اور تم کہتے ہو تم لوگوں کے عیبوں کے ساتھ تو مشغول رہتے ہو اور اپنے عیبوں کو بلا رکھا ہے. تم کہتے ہو کہ موت سچ ہے لیکن موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہو. اور نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو لیکن قبرستان جا کے بھی تم عبرت نہیں پکڑتے ہو. کس لیے کیا نہیں کرتے ہو؟ بھائی آخری حدیث سنانے لگا ہوں، آخری حدیث، اس کے بعد میرا بیان ختم ہے. حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن زوروہا. آپ نے فرمایا پہلے میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، فالآن اب زوروہا تم قبرستان کی زیارت جانے کے دیکھنے کے لیے جایا کرو. کیوں جایا کرو؟ فإنہا تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ، تاکہ قبرستان جا کے تمہارے دل میں 2 منٹ وہاں کھڑے ہو کے نا سوچا کرو، دل میں یہ خیال آئے کہ ایک دن میں نے دنیا کو چھوڑ کے یہاں آنا ہے. اس فکر کے لیے، عبرت کے لیے قبرستان جانا ہے، مانگنے کے لیے نہیں. مانگنے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے حضور نے ایک در دکھایا ہے. بولے کوئی کون سا در ہے؟ اللہ کا در ہے. وہ مانگنے کے لیے ایک کوئی در ہے. قبرستان نبی پاک پر کوئی بھی مشکل اور پریشانی آتی تھی، حضور کہاں آتے تھے؟ بولنا ذرا مسجد کا نام سارے. کہاں آتے تھے؟ حضور مسجد آتے تھے. ہمارے پاکستانیوں پر کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے فٹافٹ قبر تے ٹر جاندے، مزار پہ چل پڑتے ہیں، مزار پہ چلے گئے. اللہ اکبر. میرے بھائی حضور نے ایک در بتایا ہے، مشکل اور پریشانی کے وقت اسی کے در سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے. اور قبرستان کس لیے جانا ہے؟ عبرت کے لیے. بولے کس لیے جانا ہے؟ عبرت کے لیے جانا ہے. عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے نصیحتیں کی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے تمام سامعین کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب